اب میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی فارغ التحصیل اس سیاستہ سے کہ وہ آ کر اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلا تمہید موضوع پر آتا ہوں۔ جو آیت کریمہ کا شرف تلاوت میں نے حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے ولی سچے، اسی نسبت سے ہم آج الحمدللہ یہاں پر خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس مناسبت سے جو ذکر خیر ہم کر رہے ہیں ایک محبت کا انداز ہے، اور اولیاء کرام کی محبت کا صلہ ملے گا کیا پھر؟ جیسا پچھلے جلسوں میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نہ میرے پاس کثرت نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزے ہے، میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھر تمہارا شمار روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، خواجہ غریب نواز سرکار ہند الولی سلطان الاولیاء قطب المشائخ، یہ جو لقب آپ کا قطب المشائخ ہے، یہ کس نے دیا؟ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ دوسری مرتبہ حج کے موقع پر حرم کعبہ میں جب آپ طواف کر رہے تھے، طواف کے بعد میں آپ کے مرشد نے حتیم کی طرف آپ کو لے گئے اور لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد میں دیکھیے، مرشد بھی ویسی مرید بھی ویسی، مرشد کو مرید پہ ناز ہے، اور مرشد کہاں سے کہاں پہنچا دیے وہ بھی دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں آپ حاضر ہوئے، بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا۔ الگ الگ الفاظ آئے ہیں سلام کے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز سرکار کو خطاب کر کے فرمایا قطب المشائخ، یہ لقب ہے آپ کا، اور آپ غریب نواز سرکار مدینہ شریف میں ہی رہنا پسند کیے۔ آپ جب قیام کیے وہاں پہ، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا میں جب آپ خواجہ غریب نواز سرکار سو گئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معین الدین
ہند کی طرف چلے جاؤ تبلیغ دین کے لیے۔ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے واقف نہیں ہوں، میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں، ماحول سے واقف نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا وہ علاقہ دکھایا۔ آپ پھر اب ہند کی طرف چلنے کا ارادہ کر کے نکلے۔ اس سے پہلے ہوا کیا؟ تقریباً خواجہ اجمیر غریب نواز سرکار کے ہندوستان میں آنے سے 10-12 سال پہلے یہاں کا ماحول کیا تھا؟ یہاں پر راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے اور وہ اپنی رعایا پر اپنی من مانی ظلم و زیادتی اور اپنا بنایا ہوا قانون اپنی انا کی آڑ میں لوگوں سے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ الگ الگ خطوں میں راجہ مہاراجے تھے۔ اسی طرح سے اجمیر میں پرتھوی راج قابض تھا، وہ راجہ کی حیثیت سے وہاں پر رہا کرتا تھا۔ اس کی ماں ایک رات خواب میں دیکھی کہ کچھ ستاروں کا بدلاؤ اس نے دیکھی۔ پھر صبح بتائی کہ آئے بیٹے سن، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، اور یہ نجومیاں تھی، علم نجوم اس کے پاس تھا۔ یہ ستاروں کی ریل پھیر کو دیکھ کر اندازے لگاتی تھی آنے والے وقتوں کی۔ یہ ایک علم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ تمام علوم ظاہر ہوئے کہ یہ باطل ہے، شیطانی کرتوتیں رہتی ہے۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں معلوم کیسا ہوتی؟ اللہ کی جو وحی آتی، اللہ کے جو احکام آتے، تو یہ آسمان کے قریب جا کے کان لگا کے سنتے شیاطین، پھر وہ لا کے بتاتے، تو کچھ صحیح کچھ غلط ہوتی، ساری کی باتیں ساری کی ساری سچ نہیں ہوتی۔ حاضرین محترم، پرتھوی راج کی ماں نے اس کو بتایا، دیکھ آنے والے 10-12 سال کے بعد یا 10-12 سال کے اندر ایک فقیر آنے والا ہے، اور اس کے ہمراہ 40 اس کے ساتھی ہوں گے، وہ تیری حکومت کو گرا دیں گے، تیرا زوال آ جائے گا۔ یہ سن کے بڑا پریشان رہتا تھا، بڑی فکر رہتی تھی، اور یہ خواب سے پہلے ان لوگوں کو ایک خوف تھا، یہاں کے راجہ مہاراجاؤں کو، جو محمود غزنوی کے حملے اور سلطان شہاب الدین غوری کی جنگوں سے ان کو بڑا خوف تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہسٹری کی بات یہ ہے، محمود غزنوی جو آتے تھے وہ کیوں آتے تھے؟ وہ جو مندر سومناتھ کی مندر کا جو ذکر ہے نا، وہاں پر سونا ہیرے جواہرات بہت تھے، وہ آئے کہاں سے تھے؟ تو ہندوازم میں میریٹل سسٹم میں، یعنی جو سسٹم ازدواجی سسٹم ہے، یعنی شادی کا جو نظام ہے، اس کے کئی اسٹیٹس ہے ان کے پاس۔ ایک ہے اس میں دیوداسی سسٹم، آپ اگر ماریں گے گوگل پہ دیوداسی سسٹم ماریے، اس میں ہے کیا؟ دیوداسی سسٹم، دیو کی داسی۔ تو دیو کی داسی ہوتی کون تھی؟ جس کا شوہر مر جاتا انہیں جا کے دیو کی داسی بن جاتی تھی، اپنا مال زر جو بھی ہے پورا وہ بھگوان کے نام ارپن کر کے انہیں رہ جاتی۔ وہاں پر جو پجاری رہتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے، ہسٹری میں صاف لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہندوستان میں پروسٹیٹیوشن آیا۔ یہ باتیں تھی۔ تو عورتیں محمود غزنوی کو خط لکھتے تھے، ہمارا بادشاہ ہم پہ ایسا ظلم زیادتی کر رہا، تو محمود غزنوی ان عورتوں کی دفاع کے لیے آتے تھے، مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے انہوں۔ یہ باتیں ہیں۔ تو یہ چیزوں سے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ پریشان تو تھے۔ جب وقت گزرا تو یہ پرتھوی راج کیا کیا؟ پرتھوی راج یہ کیا کہ ہندوستان میں داخلے کے جو انٹرنس تھے ان پر پہرے داروں کو بٹھا دیا، بٹھا کے، اور اس کی ماں نے حلیہ بتایا تھا، خواجہ اجمیر کا حلیہ بتایا تھا، تو وہ لوگوں کو بولا کہ دیکھو ایک حلیہ ایسا ایسا ہوگا، ان کے ساتھ 40 آدمی ہوں گے، ان کو اندر آنے نہیں دینا۔ دیکھیے، ایک کافر ہو کے کافرہ کی بات کو مان رہا، اور ہمارے میں بدبخت ایسے ہیں اللہ کے نبی کے غیب کو نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں۔
ایک کافر ہو کے اپنی ماں نجومی کافرہ کی باتوں کو مان رہا کہ 40 آئیں گے، بتا دیا 40 آئیں گے، 39 رہیں گے تو چھوڑ دینا، 41 ہوں گے تو چھوڑ دینا، مگر 40 کو نہیں چھوڑنا. یہ بات تھی. آپ الحمدللہ لاہور کے ذریعے دلی میں پہنچ گئے. اب یہ جو واقعہ ہے نا، میں اس سے پہلے جیسا بتایا، آپ غریب نواز سرکار کی زندگی میں کرامتیں دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے معجزے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے یاد آئیں گے. حضور کو بھی ہجرت کرنے سے روکا جا رہا تھا، وہ تفصیل ہو گئی. اب بات کو صرف ریفرنس کے لیے بتا دیا میں. اب انہوں بھی داخل ہو گئے، دلی تک آ گئے. دلی تک آ گئے، آپ وہاں پر قیام پذیر ہوئے تو لوگ دیکھ لیے، اس کے جو سیکیورٹی تھے اجمیر کو اطلاع دیے، اجمیر تک خبر پہنچائے کہ دیکھو ایک شخص اور 40 آدمیوں کے ساتھ وہ آ گیا ہے، دلی میں ہے، ایسا ایسا. راجہ کو خبر پہنچا دی. اب دلی کا ماحول کیا تھا؟ دلی کا ماحول یہ تھا، خواجہ اجمیر کے پاس، خواجہ غریب نواز کے پاس جو آتا وہ آپ کو دیکھتا رہ جاتا، خوشی محسوس ہوتی اس کو. وہ نورانی چہرہ تھا، اور وہ جب گھر لوٹتا تو اپنے میں ایک چستی اور تندرستی پاتا. وہ جو بیماری اندر تھی، جو بیمار تھا وہ سب دور ہو گئے جیسا محسوس کرتا. آتے دیکھتے اور جاتے تو تندرست ہوئے محسوس کرتے. تو اب کیا کرنے لگے؟ آتے جاتے اپنے بیماروں کو لانے لگے. خواجہ اجمیر کے پاس بیماروں کو، اپاہجوں کو لانے لگے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تو وہ اپاہج اچھے ہو کے جاتے. اب یہ ایمان لانے لگے. ایمان لاتے لاتے یہاں بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے، ایک گروپ بن گیا. تو آپ نے اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، اے قطب الدین، یہاں کا علاقہ تم سنبھالو، اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں دامن اسلام میں ان کی تربیت کرنا. یہ کہہ کر آپ دلی کی طرف سے نکل کر اجمیر کی طرف چلے گئے. اور آپ وہاں جانے سے پہلے بتائے کہ یہ مقام دلی میرا نہیں ہے، میرا مقام تو وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے. تو آپ وہاں کی علاقے کا ذکر ان لوگوں سے کیے تو وہاں کے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ آئے غریب نواز سرکار، یہ اجمیر کا علاقہ ہے، آپ کو ایسے ایسے جانا پڑے گا. الحمدللہ خواجہ اجمیر غریب نواز سرکار وہاں پر جب پہنچے تو ایک مختصر بات کر کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کیونکہ آفتاب خطابت کو بھی ہم کو سننا ہے. جب آپ اجمیر پہنچے، اجمیر پہنچ کے قیام کیے بادشاہ کے محل کے قریب میں، کیونکہ مقام وہی بتایا گیا تھا. تو آپ جب قیام کیے، ایک بڑا جھاڑ تھا، جھاڑ کے نیچے قیام پذیر ہوئے تو راجہ کی سیکیورٹی آ کے کہنے لگی کہ دیکھو آپ لوگ یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں قیام نہیں کرنا، اس لیے کہ راجہ کے جانور یہاں پر قیام کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ جو بھی تھے. تو خواجہ اجمیر کو بڑا اصرار کرنے لگے تو آپ اپنے مریدوں سے کہنے لگے اچھا چلو ہم اٹھتے ہیں، ان کے جانور کو ہی بیٹھنے دو. آپ اٹھ کے چلے گئے. جب رات ہوئی جانور بٹھا دیے گئے، صبح ہوتی اور جانور اٹھتے نہیں، بڑے پریشان ہوئے. بعد میں ان کو یاد آیا کہ یہ جو وہ فقیر وہ جو آئے تھے وہ یہ بولے تھے، ضرور اس کی وجہ ہوگی. جاگے آپ سے معافی چاہے، پھر سرکار غریب نواز نے جو حکم دیا اس کے ذریعے وہ جانور اٹھے کرے. بہت ساری کرامتیں ہیں خواجہ اجمیر کی. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنی دنیا کو سنوارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار روز قیامت ان اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.